سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغصن الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے قبر کے 3 سوالات۔ اور بھائیو، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس طرح کہ سورۃ الرحمن اس کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جو ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اور رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اور مرنے کے بعد پہلا امتحان ہے میرے بھائیوں، جو اس امتحان میں پاس ہو گیا اس کی اگلی منزلیں تمام آسان ہو جائیں گی۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی کہ اس نے امتحان سے پہلے ہمیں سوالات بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ۔ ترمذی کی روایت کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس بیٹھے، اتنا روئے کہ مٹی بھی تر ہوگی آپ کے آنسوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، ابن ماجہ، کہ اے اخوانی، اے میرے بھائیوں، اس جیسی یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، قبر کے بارے میں ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، رواہ ترمذی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میرے بھائیوں، 3 سوالات ہونے والے ہیں سب سے، من ربک ومن نبیک وما دینک۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 سوالات اس قدر جامع ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں سمٹ آیا۔ اور یاد رکھیں، قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط عقیدہ توحید ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو دنیا میں اپنے عقیدہ توحید درست کر لینا چاہیے، خاص کر شرک اکبر اور شرک اصغر سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ کہ جب پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، بظاہر تو بہت آسان سوال ہے بھائیوں، لیکن یہ سوال اسی کو آئے گا جس نے اس سوال من ربک اس کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی۔ قبر میں منکر اور نکیر، جن کے چہرے سیاہ، بڑی چمکدار آنکھیں اور ان کے دانت اللہ اکبر گائے کے سینگ جیسے، اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار، اور ان کے دانت اپنے دانتوں سے زمین نکیرتے ہوئے آئیں گے اور پہلا سوال کریں گے من ربک، اور اس کا جواب میرے بھائی وہی شخص دے گا جس نے ساری زندگی اللہ ہی کو اپنا الہ اور معبود سمجھا ہوگا۔ مشکل کشا، غوث آدم، داتا، غریب نواز، دستگیر، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، اللہ ہی کو مانا ہوگا، توحید پر ہی اس کی زندگی گزری ہوگی، تو وہ اس کا جواب دے گا۔ جس طرح کہ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تأملون۔
کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی. اور یہ ڈٹ جانا ہی میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ تھوڑی سی بیماری آئی پھر دھاگا اور تعویذ پہن لیا، 2-3 سال اگر شادی کے بعد اولاد نہیں تو مزاروں اور درگاہوں کا رخ کیا، بلکہ اس پر ڈٹ گئے. ثم استقاموا، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ملائکہ ان پر اترتے ہیں اس وقت جب ان کی موت آتی ہے. اور کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا، غم مت کرو، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم مت کرو، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور اگر اس کے برعکس کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ بھی داتا ہے، علی حجویری بھی داتا ہے، اللہ بھی غریب نواز ہے، محی الدین بھی غریب نواز ہے، محی الدین چشتی بھی غریب نواز ہے، تو معاف کیجئے، پھر وہ یہی جواب دے گا، ہا لا آدری، ہائے ہائے میں تو نہیں جانتی. یہ کون سا سوال ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پہلا سوال من ربوں کا آپ کے زبان سے نکل ہے. دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اور یہ بھی بڑا آسان سوال ہے کہ نبی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر اس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری ہوگی، جس نے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے تک اور تجارتی لین دین سے شادی بیاہ اور مرنے جینے تک سارے معاملات میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی ہوگی، انہیں ہی اپنا رہنما اور رہبر مانا ہوگا. اس کے لیے تو آسان ہے میرے بھائیوں، نبی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر اس کے برعکس، جیسے آج کسی کو کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کو بتاتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے محلے کے امام مسجد ہے نا جو، وہ یہ کہتے ہیں. ایک دوسرے کو کہا جائے یہ میرے پیارے نبی کی حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ایک تیسرا آدمی جسے ہم کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں 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 ہوں. تو بھائیوں پھر یاد رکھیے، پھر یہی جواب آئے گا، ہا لا ادری، میں تو نہیں جانتا اس سوال کے بارے میں. اس لیے جس کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بات مانی ہوگی. اور سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی. سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا نبی حکم دیں، جو نبی دیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. اور سورۃ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اور سورۃ حجرات کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. میرے بھائیوں یہ سوالات، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، سن لیجئے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں. اور یہ کون موسیٰ علیہ السلام ہے؟ جو کہ تورات کی کتاب جن پر نازل ہو رہے ہیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ اگر آ جائیں اور تم ان کے پیچھے چل نکلو کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیکھتے ہیں، وَتَرَكْتُمُونِي، مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَمَا وَسِعَ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو میری اس شریعت کے پیچھے ہوتے، میرے اس کلمے کے پیچھے ہوتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے، صرف انگوٹھے چومنے سے اور یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اس طرح نہیں جب تک کہ ان کی بات نہیں مانیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا. تیسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسلام وہ دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے.
اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے میرے بھائیوں جسے کائنات کے امام، امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قبر میں جب مومن میت ٹھیک یہ جواب دے دے گے یہ تینوں سوالوں کے، تو اس سے کہا جائے گا کہ نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سوالات پر استقامت دے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من الدفن المیت قال استغفروا لأخيكم وصلوا له تثبیت فإنه الآن يسأل، رواہ ابو داود، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو دفنانے کے بعد یہ فرماتے کہ استغفروا لأخی، اپنے بھائی کے ثابت قدم کے لیے دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، یہ تینوں سوال کیے جائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے زندگی میں حق یعنی قرآن و سنت کے دلائل دیکھنے کا موقع مل جائے۔ ایسا موقع پروردگار کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات واضح ہو جانے پر فوراً قبول کر لینی چاہیے، چاہے اس کا ذہن، اس کا مسلک اس کی جماعت کے موافق ہو یا نہ ہو، یقیناً یہ شخص خوش نصیب ہے۔ آخری بات، کامیاب ہونے والوں سے فرشتے سوال کریں گے، جب وہ سوالات کے جواب دے دیں گے، ٹھیک جواب دے دیں گے تو ان سے فرشتے سوال کریں گے ما یدریکا، یعنی یہ تمہیں کس طرح پتہ چلے، ان جواب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مومن فیقول، مومن جواب دے گا قرأت الکتاب اللہ وآمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ بھائیو، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی تفسیر، اس کو پڑھیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔